يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ومن المهم أيضا معرفة الأسماء المفردة وقد صنف فيها الحافظ ابو بکر احمد بن ہارون البردیجی کہ علوم الحدیث میں یہ فن بھی ایک اہم ہے کہ صرف جو مجرد نام ہیں یعنی یکتا نام ہے، اکیلے نام ہیں، ان کو جانا جائے. یعنی ایسے اسماء بھی ہیں کہ دوسرا وہ اسم کسی اور کا نہیں ہے، مجرد مفرد تنہا انہی کا نام ہے. جیسے اجمد بن اجبان ہے، اجمد بن، یا جیسے مشہور محدث ہیں مسدد بن مسرحد ہے نا، محدث ہیں، حفاظ میں شمار ہوتے ہیں. مسدد بن مسرحد بن مسربل، یہ ساری سلسلہ ناموں کا اسی طرح ہے. حافظ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ یہ دم ہے، ان ناموں کا پڑھ کے دم کیا جائے، اس پر یہ بچھو لڑ جائے تو دم کو آرام آ جاتا ہے. آپ ہنستے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ. چلیے خیر، آپ باقی کیا باتیں کہنی ہیں. تو فرماتے ہیں یہ اجمد صحابہ اکرام میں ہیں، صحابی ہیں، اجمد بن اجمان. وقد صنف فیہا الحافظ ابو بکر احمد بن ہارون بردیجی 737 میں یہ فوت ہوئے ہیں، اور یہ جز چھپا ہوا ہے دمشق سے. فذکر اشیاء تعقب علیہ بعضها، انہوں نے کچھ نام ذکر کیے ہیں جس پر بعض نے تعقب بھی کیا ہے. من ذالکا، چنانچہ انہی میں سے امام بردیجی کا یہ قول کہ سغدی بن سنان احد الضعفاء وهو بضم الصاد المہملہ وقد تبدل بسین المہملہ. ہاں جی، یہ سواد سین سے بدل جاتا ہے، سمجھ گیا نا عبارت؟ وہ سواد سین سے تبدیل، سین مہملہ سے، مہملہ کہ اس کے اوپر کوئی نقطے نہیں ہیں. نقطے ہوں تو موجمہ کہتے ہیں، اور نقطے نہ ہوں تو اس پر مہملہ کہتے ہیں. کہتے ہیں وسکون الغین الموجمہ، اور غین موجم نقطہ ہے اس پر کیا ہے؟ ساکن ہے. وبعدہا دال مہملہ، زال نہ پڑھیں، دال پڑھیں. ثم یاء کا یاء النصب، پھر اس کے بعد یا ہے جس طرح یا نسبی ہوتی ہے، جیسے نسبی ہوتی ہے، انصاری ہے، خزرجی ہے، اوسی ہے، اسی طرح یہ یا نسبتی ہے. اللہ اکبر کبھی نسبتی کی طرح ہے، حالانکہ وہ نام نسبت نہیں ہوتی بلکہ نام ہی ہوتا ہے. کہتے ہیں وَهُوَ اسم علم بلفظ نسب، اور وہ اسم علم ہے، نام ہے لفظاً نسب کی صورت میں، لفظاً نسب کی صورت میں یہ کیا ہے؟ نام ہے. وَلَيْسَ هُوَ فَرْدًا، لیکن یہ سغدی بن سنان فرد نہیں ہے، اور بھی سغدی بن سنان ہیں. فَفِي الْجَرْحِ وَالتَّعْدِيلِ، چنانچہ جرح تعدیل ابن ابی حاتم میں ایک راوی ہے سغدی الکوفی ان یروی ثقۃ وثقہ ابن معین وفرق بینہ وبین الذی قبلہ، اور انہوں نے اس سغدی کوفی کو اور پہلے سغدی بن سنان کے درمیان تفریق کی ہے، اور پہلے کو کیا کہا ہے؟ ضعیف کہا ہے. وفی تاریخ العقیلی، اسی طرح حافظ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ کی جو تاریخ ضعفاء ہے اس میں ایک نام آتا ہے سغدی بن عبداللہ.
سغدی بن عبداللہ یروی عن قتادہ وقال العقیلی حدیثہ غیر محفوظ، قال العقیلی حدیثہ غیر محفوظ، یہ بات کہی ہے۔ اور وہ حدیث جو ہے وہ ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے، بکری کے بارے میں، الشتاء برکہ فی الشتاء برکہ، بکری میں بڑی برکت ہے۔ بکری جو ہے نا بہت بابرکت جانور ہے۔ بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اونٹ کے باڑے میں نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کتنا بڑا فرق ہے اور کتنی بڑی برکت ہے۔ اور پھر تمام انبیاء نے بکریوں کو، نبی علیہ السلام نے فرمایا چرایا بھی ہے، اونٹوں کو نہیں بکریوں کو چرایا ہے۔ حالانکہ عرب میں زیادہ اونٹ ہوتے ہیں، اللہ کے عرب میں زیادہ کیا ہوتے ہیں؟ اونٹ ہوتے ہیں، بکریاں کم ہوتی۔ اور یہ بھی ذہن میں رہنا چاہیے، اللہ آپ کو وہاں لے جائے، وہاں کی بکریاں یہاں کی بکریوں سے مختلف ہیں۔ وہاں کی بکریاں ایسی ہیں جیسے یہاں ہمارے پہاڑی بکریاں ہوتی ہیں، چھوٹی چھوٹی، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں، بڑے بڑے بال ہوتے ہیں۔ وہ ایک دفعہ فرمانے لگے، یہاں بات ہونے لگی علماء کرام کے مابین کہ نبی علیہ السلام نے بکری کے بجائے یہ جو ہے نا بھیڑ، اس کے گوشت کو پسند کیا ہے۔ میں نے کہا بالکل بجا فرمایا، آپ نے پسند کیا ہے، ہمیں بھی پسند کرنا چاہیے، لیکن ایک بات ضرور ہے کہ وہ بکری عرب کی ہے، وہ بکری ہمارے پاکستان کی نہیں ہے۔ اس بکری میں اور ہمارے بکری کی جو ہے، پاکستان کی بکری میں زمین آسمان کا فرق ہے، لذت میں بھی اور حجم میں بھی، یہ چیز ہے۔ اگر نبی علیہ السلام یہ پاکستانی بکری کو دیکھتے، ملاحظہ فرماتے، تو یقیناً اسی کو پسند کرتے، میرا وجدان یہ ہے۔ تو بہرحال کہنے کا مقصد یہ تھا کہ یہ حدیث ہے، اس میں اس حدیث کو حضور نے ذکر کیا ہے۔ حافظ کہتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، هو الذی ذکرہ ابن ابی حاتم، کہتے ہیں یہ وہی ہے جس کو ذکر، میرا خیال یہی ہے کہ وہ ہے جس کا ذکر امام ابن ابی حاتم نے کیا ہے، سغدی الکوفی، اور یہی بات انہوں نے لسان المیزان میں بھی کہی، جیسے یہاں کہا ہے نا، یہی بات انہوں نے اپنے کہنا چاہیے کہ کس میں کہی ہے؟ لسان المیزان میں۔ بلکہ عجیب بات یہ ہے کہ عقیلی میں یا خطیب بغدادی میں، یا خطیب بغدادی کے حوالے سے یہی روایت پھر ابن جوزی نے نقل کی ہے العلل المتناہیہ میں، اور وہاں یہ سغدی بن عبداللہ کی بجائے سغدی بن سنان ہی لکھا ہوا ہے۔ اب معلوم نہیں کہ یہ سغدی جو ہے، یا اللہ آپ کا بھلا کرے، یہ وہی سنان ہے یا سغدی جو قتادہ سے روایت کرتا ہے وہ ہے۔ سمجھ گیا کہ نہیں؟ یعنی اس میں بھی ایک بات محل غور ہے۔ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کا رجحان یہاں اور لسان میں یہ ہے کہ ابن ابی حاتم میں جو سغدی کوفی کو ثقہ کہا گیا ہے، یہ عقیلی والا وہی ہے۔ عقیلی میں جو سغدی جس کی روایت بیان کیا وہ وہی ہے۔ وَأَمَّا كَوْنُ الْعُقَيْلِ ذَكَرَهُ فِي الضُّعَفَاءِ، اور رہی یہ بات کہ عقیلی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کیا ہے ضعفاء میں، تو فرماتے ہیں فَإِنَّمَا هُوَ لِلْحَدِيثِ الَّذِي ذَكَرَهُ، تو یہ اس وجہ سے کہ جو انہوں نے اس میں حدیث ذکر کی ہے، اس میں حدیث ذکر کی ہے، اور وَلَيْسَتِ الْآفَةُ مِنْهُ، اور اس حدیث میں جو آفت ہے، یعنی جو ضعف ہے، وہ اس سے نہیں ہے، بل ہے من الراوی عنہ انبسط بن عبد الرحمن، بلکہ یہ خطا یا غلطی یا ضعف انبسا کی، اپنے کس کی؟ سغدی کی وجہ سے نہیں، بلکہ کس کی وجہ سے ہے؟ اپنا یہ انبسا بن عبد الرحمن کی وجہ سے،
یعنی یہ حافظ رحمۃ اللہ علیہ کی رائے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ومن ذالک، کہتے ہیں اسی طرح یہ بھی ہے سندر بالمحملہ، سندر بالمحملہ والنون بے وزن جعفر وہو مولا زمبا الجزامی لہو صحبت و روایہ، یہ بھی صحابی ہیں، روایت بھی ان سے ہے۔ والمشہور، اور مشہور یہ بات ہے کہ انہ یقنا ابا عبداللہ، کہ ان کی کنیت کیا تھی؟ ابو عبداللہ۔ وہو اسم فرد، اور وہ نام ہے اکیلا، اکیلا ہی نام ہے، اور کوئی راوی نہیں ہے جس کا نام سندر ہو۔ لم یتسمى به غیرہ فیما نعلم، لیکن ذکر ابو موسیٰ فی الذیل علی معرفت صحابہ، لیکن ابو موسیٰ، حافظ ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے ابو نعیم کی معرفت الصحابہ کے ذیل پر لکھا ہے، معرفت الصحابہ ابن مندہ پر، کہ سندر ابو الاسود، ایک سندر وہ ہے جو ابو الاسود ہے، یہ جو اوپر ذکر کیا ہے اس کی کنیت مشہور کیا ہے؟ ابو عبداللہ ہے۔ وَرَوَالَهُ حدیثاً، اور انہوں نے ابو موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی ایک حدیث بھی ذکر کی ہے۔ وہ میں نے ذکر کیا تھا نا کہ یہ حضرات صحابہ کا ذکر کرتے ہیں تو ساتھ اس کی باقاعدہ حدیث بھی ذکر کرتے ہیں، مگر حافظ کہتے ہیں وَتُعْقِبَ عَلَيْهِ ذَلِكَ، کہتے ہیں کہ اس پر تعاقب کیا گیا ہے، فَإِنَّهُ هُوَ الَّذِي ذَكَرَهُ ابن مندہ، یہ حافظ ابو موسیٰ کا تسامح ہے، وہ وہی ہے جس کا ذکر حافظ ابن مندہ رحمۃ اللہ علیہ نے کیا ہے۔ وَقَدْ ذَكَرَ الْحَدِيثَ الْمَذْكُورَ، اور یہ حدیث جس کا ذکر ہوا ہے، اشارہ ہوا ہے، یہ ذکر کی ہے محمد بن ربیع جیزی نے، امام محمد بن ربیع جیزی نے، فی تاریخ صحابہ الذین نزلوا مصر، اس تاریخ میں جو صحابہ مصر میں داخل ہوئے ہیں، جو صحابہ مصر میں گئے ہیں، اس پر ایک مستقل کتاب لکھی ہے امام محمد بن ربیع الجیزی رحمۃ اللہ علیہ نے، جس میں فی ترجمات سندر مولا زمبا، اسی سندر مولا زمبا کے ترجمے میں، سمجھ گئے بات؟ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں ہمارے مولانا سرفراز رحمۃ اللہ علیہ کو بہت بڑی تسامح ہوا ہے۔ انہوں نے یہ کہا ہے اسی کتاب کے حوالے سے، یعنی ربیع کے جیزی کے حوالے سے، کہ بعض کو صحابی سمجھنے میں غلطی لگ جاتی ہے، اور انہوں نے مثال اسی کی دی ہے، جیسے کہ ربیع کو جناب صحابی سمجھا گیا ہے، تو پھر میں نے وضاحت کی ہے کہ حضرت صاحب یہ بات درست نہیں، ربیع کو کسی نے صحابی نہیں کہا، بلکہ ان کی کتاب ہے کہ وہ صحابہ جو مصر میں آئے ہیں ان پر مشتمل ایک مستقل کتاب ہے۔ اور دوسری بات یہ بھی ذکر کرنی ہے، تو ضمناً بات ہے کہ علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے مصر کے تاریخ پر، اس کی پہلی 2 جلدوں میں انہوں نے اسی امام جیزی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب کو اپنی کتاب کا موضوع بنایا ہے، سمجھے نا؟ اور اسی حوالے سے انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کا ذکر اس کتاب میں کیا ہے۔ اب افسوس یہی ہے کہ نام اس کتاب کا وہ 12-13 جلدوں میں کتاب ہے، بڑی کتاب ہے، ضخیم کتاب ہے، امام اس کی اللہ آپ کا بھلا کرے، نہیں اپنے سیوطی رحمۃ اللہ علیہ کی تاریخ مصر پر ان کی کتاب ہے۔